وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 سے لے کر 63 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ذالک یہ واقعات، نتلوہ ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، من الآیات نشانیوں میں سے ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے ہیں، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یعنی یہ باتیں جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ آیات الہی میں سے ہیں۔ ذکر حکیم سے مراد قرآن ہے، یعنی جو کچھ ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ آپ کی نبوت کے واضح دلائل ہیں اور حکمت سے بھرپور قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں آیت کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، چنانچہ اس مقام پر ایسے مراد یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے متعلق جو صحیح واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ آپ کی صداقت کی نشانی ہے۔ اور آیت کے معنی دلیل بھی ہوتا ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ اسی طرح آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ آیات سے مراد احکام اور مسائل بھی ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ان بے شک مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے ہاں کمثلی مانند مثال آدم کی ہے خلقہ اللہ نے پیدا کیا اسے من تراب مٹی سے ثم پھر قال کہا لہو اس کو کن تو ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا انسان۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو درست نہیں، ان کے پاس اس کی کوئی قوی یا ضعیف دلیل بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا کوئی والد نہیں اس لیے وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا اور شریک تسلیم کیا جائے۔ یہ بات دلیل تو درکنار شبہ بننے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کرنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکیلا اللہ ہی تخلیق و تدبیر کا مالک ہے اور تمام اسباب اس کی مشیت و ارادہ کے تابع ہیں۔ چنانچہ اس سے ان کے قول کی تردید ہوتی ہے، تائید نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے شریک بننے کا مستحق نہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اس سے لازم ہوتا ہے کہ عیسائی آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا اور معبود قرار دیا جا سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے معبود ہونے کا بدرجہ اولا دعویٰ کرنا چاہیے۔ اس میں اور اس کے بعد والی آیت سے ایک اہم قاعدہ اور قانون ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ عقیدہ یا عمل سے تعلق رکھنے والا جو مسئلہ دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف ہر قول کے بارے میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ باطل ہے۔ اس پر جو بھی شبہ وارد کیا جائے وہ غلط ہے، خواہ بندہ اس کا جواب تلاش کر سکے یا نہ کر سکے۔ شبہ کا جواب نہ دے سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یقینی بات قابل تنقید ہے،
کیونکہ حق کے خلاف ہر بات باطل ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ اس شرعی قاعدہ کی مدد سے انسان کے وہ بہت سے اشکال حل ہو جاتے ہیں جو اہل کلام اور اہل منطق کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کا جواب دے سکتا ہے تو وہ ایک زائد نیکی ہوگی، ورنہ اس کا اصل فرض یہی ہے کہ دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرے اور اس کی طرف دعوت دے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق یہ حق ہے، الحق یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا لہذا نہ تکن ہوں آپ، تکن ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی حضرت مسیح سے متعلق اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب نصارہ کی افسانہ ترازی ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فمن پھر جو کوئی حاجہ آپ سے جھگڑے، حاجہ آپ سے جھگڑے، فیہ اس عیسیٰ کے بارے میں، فیہ اس عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما بعد اس کے کہ، من بعد ما بعد اس کے کہ، جاءک آ گیا آپ کے پاس، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم صحیح علم سے، من العلم صحیح علم سے، فقل تو آپ کہہ دیں، فقل تو آپ کہہ دیں، تعالوا او تم ندعو ہم بلاتے ہیں، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنی جانوں کو، وانفسنا اور اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، فنجعل پھر کریں یعنی ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقین میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظرہ کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔ عیسائیوں نے با مشرق کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ ان بے شک
ھذا لہو یہی ہے، ھذا لہو یہی ہے، القصص بیان، القصص بیان، الحق سچا، الحق سچا، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، من الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، الا اللہ اللہ کے سوا، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَهُوَ ہی ہے، لَهُوَ ہی ہے، العزیز خوب غالب، العزیز خوب غالب، الحکیم نہایت حکمت والا، الحکیم نہایت حکمت والا۔ اس آیت میں دعوت مبالغہ کے ساتھ بتلا دیا کہ مبالغہ اس پر کیا جاتا تھا کہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان ہوا اور وہی سچا بیان ہے، اور خدا کی بارگاہ ہر قسم کے شرک اور باپ بیٹے وغیرہ کے تعلقات سے پاک ہے، اپنی زبردست قدرت و حکمت سے جھوٹے اور سچے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اس کے حسب حال ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ اب بھی روگردانی کریں، تولوا وہ اب بھی روگردانی کریں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مبالغہ اس قضیے کو طے کرنے کی آخری صورت تھی، لیکن اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے بلکہ حق کی مخالفت کر کے خدا کی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شرک تمام فساد کی جڑ ہے۔ اگر زمین و آسمان میں بہت سے معبود ہوتے تو ان کا سارا نظام تکوینی درم برم ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح اگر دین میں شرک کے لیے کوئی گنجائش تسلیم کر لی جائے تو اس دنیا کا سارا نظام عدل درم برم ہو کر رہ جائے۔ اگر نہ دلائل سے مانے نہ مبالغہ پر آمادہ ہوں تو سمجھ لو کہ حق مقصود نہیں، نہ دل میں اپنے عقائد کی صداقت پر وثوق ہے، محض فتنہ فساد پھیلانا ہی پیش نظر ہے، تو خوب سمجھ لیں کہ سب مفسدین اللہ کی نظر میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔